بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود و سلام سارے حضرات بآواز بلند پڑھیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ چونکہ آج کل ماہ ربیع الاول شریف چل رہا ہے اور ہم رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جشن منا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں اور جلوس ہوگا، بلکہ ہوتے بھی رہتے ہیں، آگے بھی 12 کو بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس مناسبت سے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنوں پر اپنا عظمتوں والا رسول بھیج کر، اپنا عظمتوں والا رسول بھیج کر احسان فرمایا مومنوں پر۔ اگر یوں ہوتا لقد من اللہ علی الناس تو پھر مومن کافر منافق سارے آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علی الناس نہیں فرمایا۔ پھر لقد من اللہ علی الکافرین نہیں فرمایا، لقد من اللہ علی المنافقین نہیں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا۔ تو پھر جب اللہ نے احسان اپنا عظمتوں والا رسول بھیج کر احسان مومنوں پر کیا ہے تو اس کا شکر بھی مومن ہی ادا کریں گے، اس کا شکر بھی مومن ہی ادا کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کے مطابق حضور علیہ السلام کی آمد کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھ کر سب سے پہلے کون سی جماعت تھی جس نے اس نعمت کا شکر ادا کیا؟ تو صحاح ستہ میں ایک کتاب ہے نسائی شریف، نسائی شریف کا باب ہے باب کیفا یستحلف الحاکم، اس میں حدیث پاک ہے، فرمایا رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام مسجد میں ایک جلسہ کر رہے تھے، حلقہ جماعت کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی ایک حلقہ تھا صحابہ کا مسجد شریف میں۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر مبارک میں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور جبریل نے آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور علیہ السلام کو بتایا کہ محبوب آپ کے غلاموں کی ایک جماعت مسجد میں بیٹھے جو گفتگو کر رہے ہیں، وہ ان کی گفتگو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے مسجد کی طرف اور صحابہ کی جماعت موجود تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ اس جلسہ
یہ کیوں جلسہ کر رہے ہو، اس جلسہ کی غرض و غایت کیا ہے، اس جلسہ کا موضوع کیا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومنا علینا بکا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم یہ جلسہ جو کر رہے ہیں اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون ہیں؟ ایک نعمت تو یہ ہے کہ علی ما ہدانا لدینہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی رہنمائی فرمائی، اپنے دین کی ہدایت دی، ہمیں مسلمان بنایا۔ اور دوسری نعمت یہ ہے کہ منا علینا بیکا، آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمائے۔ یہ منا علینا بیکا، یہ اشارہ کس طرف ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین کی طرف، کہ آپ کو بھیج کر اللہ نے احسان فرمایا، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا تم قسم اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہو کہ صرف یہی غرض و غایت ہے، یہی موضوع ہے اس جلسہ کا؟ تو صحابہ کرام نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ جی صرف یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب چونکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے قسم لی تھی، تو جب کسی سے قسم لی جاتی ہے نا تو اس کے دل میں کچھ شبہ تو ہوتا ہے کہ اگر میری بات پر یقین ہوتا تو قسم نہ لی جاتی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے دل کے اس شبہ کو دور فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، اے میرے صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے اس لیے نہیں لی کہ تمہاری سچائی میں مجھے کوئی شک تھا، مجھے تمہاری سچائی کا یقین ہے، لیکن قسم اس لیے لی ہے کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اتانی جبریل انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فاخبرنی، جبریل نے مجھے خبر دی، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ گفتگو سن کر اتنا راضی ہو رہا ہے کہ اپنے فرشتوں کو دکھا کر فخر فرما رہا ہے، اپنے فرشتوں کو دکھا کر فخر۔ اچھا، جب صحابہ نے یہ محفل منعقد کی تھی تو اپنی مرضی سے کی تھی یا اس کا اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنی مقبول ہوگی، کتنا اس کا ثواب ہوگا؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر اپنے محبوب کے ذریعے صحابہ کرام کو اس مجلس کی اہمیت اور اس کا ثواب جب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا تو بتائیے پھر صحابہ کرام نے وہ کام چھوڑ دیا ہوگا یا بکثرت کرتے ہوں گے؟ بکثرت کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر آگاہ کیوں کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ یہ مجلس ایک ہی بار منعقد کر کے چھوڑ نہ دیں، سست نہ ہو جائیں۔ بتا دیا کہ یہ مجلس بڑی اہم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اطلاع اس لیے دی کہ میرے محبوب کے صحابہ بار بار یہ مجلس منعقد کرتے رہیں۔ تو اس الحمدللہ رب العالمین آج اگر ہم بھی یہی مجلس منعقد کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک سن کر، ہمارا یہ شکر سن کر ضرور فرشتوں کے سامنے فخر فرمائے گا۔ اور جو اللہ نے فخر فرمایا فرشتوں کے سامنے وہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو میں نے اپنا عظیم و شان رسول بھیج کر احسان فرمایا ان پر، یہ میرے محبوب کے صحابہ اس میری نعمت کی قدر کو پہچان رہے ہیں، یہ نہ بے قدرے ہیں نہ احسان فراموش ہیں، قدردان بھی ہیں اور احسان
کا شکر بھی ادا کرنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ محافل میلاد کا اہتمام کتنا ہے اور ثواب کتنا ہے۔ پھر بعض لوگ آج لوگوں کو شک میں ڈالنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام صحابہ نے تو کیا نہیں جو آج ان لوگوں نے شروع کر رکھا ہے۔ صحابہ نے کوئی لائٹیں لگائی تھیں، صحابہ نے کوئی جھنڈیاں لگائی تھیں۔ تو بھائی اگر صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لگائی تھیں، اس وقت کاغذوں کے کارخانے ہی نہیں تھے۔ اس وقت جب قرآن لکھا جا رہا تھا چمڑے کے ٹکڑوں پر، تو کاغذ ہوتے تو کاغذوں پر نہ لکھا جاتا۔ تو جب کاغذ قرآن لکھنے کے لیے مہیا نہیں تھا تو جھنڈیاں لگانے کے لیے کاغذ مہیا تھے، جھنڈیاں تھیں؟ یا اس وقت اگر لائٹیں نہیں لگائی گئی تھیں تو کیا اس وقت بجلی تھی؟ تو جب کوئی چیز ہوتی ہی نہیں اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ چند سال پہلے جب بجلی نہیں تھی تو لوگ اپنے بچوں بچیوں کی شادی کرتے تھے، لائٹیں لگتی تھیں، لیکن جن علاقوں میں بجلی آتی گئی پھر وہ شادیوں پر لائٹیں لگاتے گئے۔ کیا اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ پہلے لائٹیں نہیں لگتی تھیں، پہلے لوگوں کو اپنے بچوں بچیوں کی شادی کی خوشی نہیں ہوتی تھی؟ یہ خوشی اب شروع ہو گئی ہے۔ بھائی ان کو کہا جائے گا خوشی پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن پہلے خوشی ہوتی تھی جو سامان مہیا تھا وہ مہیا کرتے تھے۔ آج خوشی ہے وہی خوشی ہے، لیکن آج سامان کی فراوانی ہے تو آج ذرا زیادہ سامان استعمال ہو رہا ہے، ورنہ جو خوشی ہے صحابہ کرام بھی وہ جلسہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ پھر یہ جو خوشی ہے یہ ہم دیکھیں بخاری شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں موجود ہے باب مقدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو براء ابن عازب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کو جتنا میں نے رسول اللہ علیہ السلام کی مدینہ آمد پر خوش ہوتے دیکھا ہے، پہلے کبھی میں نے ان کو اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ کیوں جی؟ اب کیا میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام نے قرآن میں کوئی آیت پڑھ لی تھی کہ اگر حضور آئیں مدینے میں تو خوشی کا حکم ہے؟ کوئی ایسی آیت ہے؟ اچھا پھر کیا حضور علیہ السلام نے اپنی مدینہ آمد سے پہلے پیغام بھیجا تھا کہ اہل مدینہ میں جب آؤں مدینے میں تو میری آمد پر خوش ہونا؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو صحابہ خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ خوش ہونا تو براء ابن عازب گواہی دے رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے آنے والی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ محب اپنے محبوب کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، کوئی دلیل قرآن و حدیث کی ہو یا نہ ہو۔ جو محب ہوتے ہیں وہ محبوب کے آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اس پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ اچھا جو اہل مدینہ خوش ہوئے تھے تو مدینے میں اس وقت یہودی بھی رہتے تھے، مدینے میں اس وقت منافق بھی تھے، مومن بھی تھے، تو کیا مدینہ کے یہودی بھی خوش ہوئے ہوں گے؟ نہیں۔ منافق بھی خوش ہوئے ہوں گے؟ مدینہ کے کافر بھی خوش ہوئے ہوں گے؟ نہیں۔ کون خوش ہوئے ہیں؟ وہی جو اہل ایمان تھے، جو اہل ایمان تھے وہ خوش ہوئے ہیں۔ مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ ہمارے بچے باہر کے ملکوں میں روزگار کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی 2 سال بعد آتا ہے، کوئی 3 سال بعد آتا ہے، 5 سال بعد آتا ہے، لیکن جب وہ آتے ہیں تو ماں خوش ہوتی ہے دیکھ کر بیٹے کو، باپ خوش ہوتا ہے، بہن بھائی خوش ہوتے ہیں، اگر بیوی ہو بچے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیا دشمن بھی خوش ہوتے ہیں؟
دشمن بھی خوش ہوتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ خوش ہمیشہ محبت والے ہوتے ہیں. محبوب کے آنے پر، پیارے کے آنے پر خوش کون ہوتے ہیں؟ پیار والے ہوتے ہیں. دشمن خوش نہیں ہوتے. اچھا، اب رسول اللہ علیہ السلام جب تشریف لائے، ہم جو جلوس نکالتے ہیں نا، سب سے پہلا جلوس رسول اللہ علیہ السلام کی آمد مبارکہ کا اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار کا سب سے پہلا جلوس بھی صحابہ نے نکالا ہے. جلوس بھی آج سیاسی جماعتیں جلوس نکالتی ہیں، اس کو بھلا کیا کہا جاتا ہے؟ پاور شو. کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی اپنی طاقت کا اظہار. اپنی، یہی ہے نا، اپنی طاقت کا اظہار. چونکہ رسول پاک علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو سیدھے شہر مدینہ نہیں تشریف لے گئے. پہلے آپ قباء میں رہے، اور قباء مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا اس وقت. آج اگرچہ وہ مدینہ طیبہ کا ایک محلہ اور مدینہ شہر اس سے بھی آگے گزر چکا ہے، لیکن جب رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے تھے تو وہ قباء ایک بستی الگ تھی، شہر مدینہ الگ تھا. حضور 14 دن، یہ جو بخاری کی روایت کے مطابق ہے، آپ 14 دن وہاں تشریف فرما رہے. بنو عمرو بن عوف ان کے پاس، اور وہ خاندان وہاں رہتا تھا. 14 دن کے بعد آپ نے وہاں مسجد قباء شریف کی بنیاد رکھی، جو آج بھی مسجد قباء شریف حاجی معتمر لوگ مدینہ طیبہ جاتے ہیں، فجر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھی اور اشراق کے نفل پڑھنے قباء میں آ جاتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہاں 2 نفل پڑھنے سے مقبول عمرہ کا ثواب ہو جاتا ہے. 14 دن رہنے کے بعد جب رسول اللہ علیہ السلام کا ارادہ ہوا شہر مدینہ جانے کا، تو آپ نے اہل مدینہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اہل مدینہ آؤ اور ہمیں لے جاؤ. آؤ، یہ کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری میں، بخاری شریف میں ہے. آؤ ہمیں لے جاؤ. تو اہل مدینہ کیسے آئے؟ اپنے کندھوں کے ساتھ تلواریں لٹکا کر. یہ پاور شو ہو رہا ہے. کندھوں کے ساتھ تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں. پوری جماعت اہل مدینہ کی آئی ہے، اور حضور علیہ السلام کو سواری پر سوار کیا. سیدنا ابو بکر صدیق کو آپ کے پیچھے سوار کیا. والناس حولہ، اور لوگ جو آنے والے تھے مدینہ سے آنے والے، اور قباء والوں نے الوداع نہیں کہنا تھا، تو یہ پوری جماعت حضور علیہ السلام کو سواری پہ سوار کیا ہوا ہے. صدیق اکبر پیچھے سوار ہیں، اور والناس حولہ، یہ جلوس اب چلا ہے مدینہ جانے کے لیے. 3 میل کا فاصلہ ہے قباء سے مدینہ. حضور جلوس میں جا رہے ہیں. کیوں جلوس نکالا؟ مدینے میں صرف مومن نہیں رہتے تھے، اس وقت غیر مسلم بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور یہودی شروع سے مسلمانوں اور اسلام کے بڑے دشمن ہیں. تو حضور علیہ السلام اس جلوس میں جا کر، اور صحابہ اس جلوس میں لے جا کر ان غیر مسلموں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی کیا ہی عزت ہے. اور یہ سب سے پہلا جلوس تھا جو صحابہ کرام نے نکالا، اور قباء سے یہ جلوس چلا اور مدینہ پہنچا. جب مدینہ یہ جلوس پہنچا تو وہاں کا منظر کیا ہے؟ علامہ عینی عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ جو مدینہ طیبہ کی بچیاں تھیں نا، وہ دف بجاتی استقبال کے لیے آتی ہیں. بچیاں تھیں، دف بھی بجا رہی ہیں،
اور شعر پڑھ رہی ہیں عربی میں. کیا پڑھ رہی ہیں؟ طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ شعر بھی پڑھ رہی ہیں. اس کا کیا معنی ہے؟ وہ بچیاں گا رہی ہیں طلع البدر علینا، یہ تو 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا. بدر کس کو کہتے ہیں؟ یہ علامہ عینی عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ اور حضور سن رہے ہیں. حضور آپ بچیوں کو روک نہیں رہے. بچیوں یہ دف کیوں مار رہی ہو، یا طلع البدر کیوں کہہ رہی ہو؟ میں کون سا بدر ہوں؟ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اسی بخاری کی شرح وحید الزمان جو غیر مقلد ہے، وہابی ہے، اس نے یہ بھی لکھا ہے طلع البدر علینا بچیوں کا پڑھنا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اے بچیوں، حضور نے فرمایا کہ اے بچیوں جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّكُنَّ، اللہ تم سے محبت فرماتا ہے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ وحید الزمان وہابی لکھ رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّكُنَّ. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ جو ہماری آمد پر خوش ہوتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. مسلم شریف میں، مسلم میں باب الہجرت میں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قباء سے مدینہ طیبہ پہنچے تو کچھ لوگ تو آ رہے تھے جلوس کے ساتھ، جو ادھر جلوس میں نہیں آ سکے جلوس میں نہیں آ سکے تو وہ صاعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد اور عورتیں وہ اس حضور کی آمد کا منظر دیکھنے کے لیے وہ چڑھ گئے چھتوں پر. وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. یہ خوشی سے گا رہے تھے. اب مسلم شریف کی اس حدیث کی شرح شارح مسلم علامہ نبوی نے کیا لکھی ہے؟ وہ فرماتے ہیں فیہ فضائل للانصار، کہ اس حضور کی آمد پر خوش ہونے میں انصار صحابہ کے فضائل ہیں کہ لفرحہم بقدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور کی آمد پر خوش ہو رہے ہیں، وظہور سرورہم، اور اپنی خوشی کو ظاہر بھی کر رہے ہیں. اپنی خوشی کو الحمدللہ ہم بھی حضور کی آمد کی خوشی بھی کرتے ہیں اور خوشی کو ظاہر بھی کرتے ہیں، اور یہ سنت صحابہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اور ہمیں یہ طریقہ، یہ حضور کی آمد پر جلوس نکال کر خوش ہو کر صحابہ نے سبق دے دیا کہ محبوب کی آمد پر خوش وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور زیادہ عطا فرمائے، کیونکہ جب اللہ کی نعمت کا بندے شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب اگر تم نے میری نعمت پر شکر کیا تو میں نعمت کو اور زیادہ کروں. اب ہم جب شکر کریں گے تو نعمت کیسے زیادہ ہوگی؟ حضور کی محبت اور زیادہ ہوگی، حضور علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کا جذبہ اور زیادہ ہوگا. اور وہی الحمدللہ جو یاد رکھیے کسی بھی عبادت کے لیے حضور کی محبت اور تعظیم شرط ہے قبولیت کے لیے. صحابہ کرام نے زیارت کی حضور کے رخ انور کی، وہ غوثوں کتبوں ابدالوں سے افضل ہو گئے، ہے نا. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ تو
ولی اللہ بھی کرتے ہیں، غوث قطب ابدال بھی کرتے ہیں، تو پھر صحابہ درجہ اونچا کیوں لے گئے؟ انہیں حضور کی زیارت نصیب ہوئی جو بعد والوں کو نہیں نصیب ہو رہی، تو معلوم ہوا کہ ساری عبادتوں سے اعلیٰ عبادت حضور کا چہرہ دیکھنا ہے۔ تو کیا یہ منافقوں نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا؟ کافروں نے نہیں دیکھا؟ پھر ان کا یہ مرتبہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ صحابہ نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے محبت سے، اور کافروں اور منافقوں نے چہرہ تو دیکھا ہے لیکن دل میں محبت نہیں تھی۔ تو پھر زیارت رخ انور نے بھی ان کو نفع نہیں دیا۔ تو جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی، تعظیم نہیں ہوگی، وہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، قرآن پڑھے، کوئی عبادت کرے، اس کی عبادت قبول نہیں، کیونکہ ہر عبادت کی قبولیت کے لیے دل میں محبت رسول کا ہونا ضروری ہے، تعظیم رسول کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہ ہم ادھر ہی نماز ادا کریں گے، اگر پاسبل جانا چاہتے وہاں سے ہو کے آ جائیں، آپ کے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، لنگر ضرور کھا کے جائیں۔